السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دھونی پردوشن یا نوائز پولیوشن۔ سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دھونی پردوشن کہتے ہیں کسے، یہ نوائز پولیوشن کہتے ہیں کسے۔ اگر ہم آسان سے لفظوں میں، آسان سے شبدوں میں بات کریں گے تو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے چاروں اور کی آواز جو ہمارے سننے کی چھمتا سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں دھونی پردوشن۔ ایک ڈیفینیشن لے لیتے ہیں اس کا کہ وہ انچاہی اور لگاتار آواز جو انسانوں، جانوروں اور واتاورن کے لیے ہانی کارک ہو تو وہی دھونی پردوشن کہلاتا ہے۔ گائز، یہ جو گرمی ہے، گرمی کی تیبرتا کو ہم ناپتے ہیں سیلسیس یا فارن ہائٹ سے، اسی طرح جوتی تیبرتا کو ہم ناپتے ہیں کینڈیلا سے، اور فلو یعنی بہاؤ کو ہم ناپتے ہیں ایمپیئر سے۔ تو یہ جو آواز ہے، یہ جو شبد ہے، یہ جو نوائز اور ساؤنڈ ہے، اس کو بھی ناپنے کا ایک یونٹ ہے، مانک ہے، جس کا نام ہے ڈیسیبل۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم جو نارمل آواز میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اپنی بات کو دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں، تو یہ 55 سے 65 ڈیسیبل کی ہوتی ہے۔ ٹریفک کی جو آواز ہے وہ 70 سے 75 تک کی ہوتی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کی جو آواز ہے وہ آپ کا 85 سے 95 ڈیسیبل تک ہوتی ہے، اور فلائٹ کی جو ٹیک آف اور لینڈنگ کی آواز ہوتی ہے وہ 120 سے لے کر 140 ڈیسیبل تک ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ آواز جب 85 سے زیادہ یعنی 85 ڈیسیبل سے زیادہ ہو جائے تو یہ ہمارے شریروں کے لیے، جانوروں کے لیے اور واتاورن کے لیے یہ ہانی کارک ہے، اس لیے یہ دھونی پردوشن اور نوائز پولیوشن ہے۔ گائز، بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی ہے، بات اس سے آگے اور بھی ہے۔ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ جو بھی آدمی زیادہ دیر تک 85 ڈیسیبل سے زیادہ آواز میں رہے گا تو یہ دھونی پردوشن بہت سارے بیماریوں کا کارن بن سکتی ہے، جیسے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، ہارٹ اٹیک کا آ جانا، نیند خراب ہو جانا، یادداشت میموری کمزور ہو جانا، اسی طرح چڑچڑاپن آ جانا، بات بات میں غصہ کرنا، اور کیا بولتا ہے کہ کان میں جو سائیں سائیں کر کے آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ گونجتے رہنا۔ تو بہت ساری بیماری ہے جس کا سبب، جس کا کارن یہ دھونی پردوشن ہے، یہ نوائز پولیوشن ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسلام اس نوائز پولیوشن اور دھونی پردوشن کو لے کر کیا کہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور بہنوں، ہمارا سوبھاؤ، ہماری فطرت ایسی ہے کہ ہم اونچی آواز کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی جب ایسے گھر سے گزرتا ہے جس گھر کے بچے اور بچیاں اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، ہلہ کرتے ہیں، تو یہ گزرنے والا آدمی سمجھ لیتا ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس گھر میں پڑھا لکھا انسان نہیں بستا ہے، اس گھر میں جاہل لوگ بستے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم ایسے گھروں سے گزرتے ہیں جس گھر کے لوگ زیادہ شور نہیں کرتے، جس گھر کے بچے اور بچیاں، اس گھر میں بچے بچیاں ہونے کے باوجود زیادہ شور نہیں کرتے، ہلہ نہیں کرتے، اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، تو یہ گزرنے والا آدمی سمجھ لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے کہ اس گھر میں جو آدمی ہیں، جو انسان بستے ہیں، یہ پڑھے لکھے انسان ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج کل کہ ہم آواز کو، نوائز کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے شہروں کے جو باشندہ ہیں یہ اپنی چھٹیوں کو گزارنے کے لیے، ساپتاہک 1 دن ہو یا 2 دن کی چھٹی گزارنے کے لیے یہ شہر کے گھر کو چھوڑ کر ایک گاؤں کے گھر کو آ جاتے ہیں اور یہاں سکون کی نیند لیتے ہیں، سکون سے اپنی چھٹی کو گزارتے ہیں۔ جب اسلام دین فطرت ہے، جب اسلام کا دوسرا نام سوبھاؤ ہے، تو ضروری ہے
تو یقیناً اسلام بھی اس آواز اور اس نوائز کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں اسلام اس نوائز پولیوشن اور دھونی پردوشن کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 19 وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اے انسانو تم اپنی چال میں مدھمتا اپناؤ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اور اپنی آواز کو دھیمی رکھو، دھیمی آواز میں بات کرو. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ یقیناً گدھے کی آواز سب سے بھونڈی سب سے بری آواز ہے. میرے پیارے ساتھیوں اور بہنوں، اگر انسان کو اونچی آواز پسند ہوتی، آدمی کو اونچی آواز اگر پسند ہوتی تو وہ یقیناً گدھے کی آواز کو پسند کرتا، کیونکہ گدھے کی آواز لاؤڈلی ہے، وہ اونچی آواز میں اور بھونڈی آواز میں وہ چیختا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، انسان گدھے کی آواز سے نفرت کرتا ہے. تو ہمیں اس آیت سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے بات کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دھیمی آواز میں مدھیم آواز میں ایک دوسرے سے بات کریں، اور آواز سے اور یہ جو بھونڈی آواز اور زیادہ جو آواز ہے اس سے ہم گریز کریں. گائز اب ہم بات کریں گے کہ اس دھونی پردوشن سے نوائز پولیوشن سے بچنے کا کیا اپائے ہے. سب سے پہلے ہم جنرلی بات کریں گے، سادھارن سے بات کریں گے کہ اس سے کیسے بچیں. ہمارا گھر ایسی جگہ ہونا چاہیے، اگر ہمارے بس کی بات ہو تو ہمیں گھر ایسی جگہ کرنا چاہیے، بنانا چاہیے جہاں شور ہنگامہ اور ہلہ سے دور ہو. اس سے کیا ہوگا، دھونی پردوشن سے جو بیماریاں ہوتی ہے، پڑھنے میں جو دقت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے میں جو دقت ہوتی ہے، اس سے آپ بچیں گے. اس لیے اگر اپنے بس کی بات ہو تو جہاں ٹریفک کی آواز آتی ہے، جہاں ریل لائن کی آواز آتی ہے، اور جہاں زیادہ شور فیکٹری ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، اس جگہوں سے دور کہیں گھر بنوانے کی کوشش کریں. اگر ایسی جگہ گھر ہے آپ کا جہاں یہ آواز آنا ضروری ہے، آپ کہیں نہیں جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے اگل بغل میں پیڑ لگوائیں. اس سے کیا ہوگا، یہ جو پیڑ اور درخت ہے یہ آواز کو سوکھ لیتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آواز آپ کے کان میں زیادہ لاؤڈلی نہیں آئے گی. اس کے علاوہ اگر اسکول ہے، ہمارے بچے اگر اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ اس اسکول کے اگل بغل میں اگر ٹریفک ہے تو وہاں نو ہارن جو سائن بورڈ ہے اسے لگوا دینا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے کی پڑھائی میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی خلل نہ آ جائے. اب آتے ہیں دھرم کی اور. میرے ساتھیوں، آج اس نوائز پولیوشن اور دھونی پردوشن کو لے کر اگر بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے بات آتی ہے دھرم کے اوپر، کہ دھرم زیادہ آواز پیدا کرتا ہے یا دھونی پردوشن زیادہ پھیلاتا ہے. پیارے ساتھیوں، سوچنے کا مقام ہے کہ دھرم جو بات کرتا ہے مانوتا کی سرکشا کی، مانوتا کی حفاظت کی جو بات کرتا ہے، لیکن آج اگر کسی پردوشن کی بات ہوتی ہے تو ڈائریکٹ سب سے پہلے بات آتی ہے دھرم پر، جس کا کام تھا لوگوں کو آرام پہنچانا، لوگوں کو سرکشا دینا، بیماریوں سے دور رکھنا، شانتی دینا. لیکن اگر کوئی اس دور میں اس سماج میں کوئی اگر مدعا آتا ہے تو اس مدعے کی سب سے پہلی بات دھرم کے اوپر آ جاتی ہے. دیکھیے دھونی پردوشن کو لے کر کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے جب نوائز پولیوشن پر بات کرتا ہے تو سب سے پہلے دھرم پر انگلی اٹھاتا ہے. گائز، میں مسلم ہوں، کسی دوسرے دھرم میں نوائز پولیوشن کو لے کر کیا حالت ہے، کیا سچویشن ہے، میں اس پر نہیں بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے دھرم کی سماجنا، اپنے دھرم کے بارے میں بات کرتا ہوں، کہاں ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں. ہمارے دھرم میں یعنی اسلام میں، اسلام کو پریکٹس کرتے ہوئے، اسلام کو پالن کرنے کے لیے جو دھرم کے نام پر یا اسلام کے نام پر جو آواز ہے، جو ساؤنڈز ہیں، ان ساؤنڈز اور آوازوں کا جو مکھیہ سروت اور سورسز ہیں، ان میں سے ایک مائک جو اذان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں روزانہ 5 ٹائم. اس کے علاوہ کوئی ہے جو اذان کے علاوہ یہ صلات دیتے ہیں نماز شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے. اس کے علاوہ قیام بھی کرتے ہیں مائک میں. اس کے علاوہ آج کل جو زیادہ رواج چل گیا ہے جلسہ جلوس، اسلامک کانفرنس وغیرہ وغیرہ.
تو یہ ہے اسلام کو پریکٹس کرتے ہوئے آواز کے سورسز. گائز، ہمیں یہ بات ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے. یہ جو یگ ہے، یہ جو زمانہ ہے، یہ جو دور ہے، یہ مائنڈ سیٹ کی لڑائی کا یگ ہے. اس میں آپ تلوار چلا کے بھی اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے اسلام کی تعلیمات کو کسی دوسرے پر تھوپ نہیں سکتے ہیں یا کسی کو پربھاوت نہیں کر سکتے ہیں. آپ اس دور میں زیادہ چلا کے، ہنگامہ کر کے، شور شرابہ کر کے، مائک میں یعنی اسٹیج میں ڈرامہ کر کے آپ کسی کو پربھاوت نہیں کر سکتے ہیں. یہ انفارمیشن کا یگ ہے، یہ مائنڈ سیٹ کی لڑائی کا یگ ہے. اس میں آپ کو اپنے نالج سے، اپنے انفارمیشن سے، آپ کو تارکیکتا سے آپ کو لڑنا پڑے گا. اگر آپ وہی زیادہ اونچی آواز میں اپنے بات کو رکھ کر، زیادہ چلا کر، ہنگامہ برپا کر کے اگر آپ کسی دوسروں کو پربھاوت کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوشش ناکام کوشش ثابت ہوگی. آج دیکھ لیجئے، اسلام ہی کے اندر جو بڑے بڑے فرقے ہیں، جماعت ہے، جمعیت ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی یا بریلوی یا دیوبندی، اہل حدیث، جو بھی ہو، ان فرقوں میں سے آپ آج دیکھیے جو فرقہ زیادہ چلاتا ہے، جو فرقہ زیادہ شور شرابہ کرتا ہے، جو فرقہ زیادہ اسٹیج میں ڈرامہ کرتا ہے، آج اس کی کیا حالت ہے، کیا پوزیشن ہے. اور دیکھیے جو جماعت آج اپنی بات کو سریح انداز میں، اپنی بات کو مارجت انداز میں پیش کرتے ہیں، لوگ کیسے کیسے اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ ان کی باتوں سے، ان کی فکر سے پربھاوت ہو رہے ہیں. اس پر نظر دوڑانے کی، اس پر نظر ڈالنے کی ہمیں ضرورت ہے. میرے ساتھیو، ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے کسی دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے. کسی دوسروں کا آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ چلا کے دوسروں کو اسلام کی طرف مائل کریں گے، وہ ناممکن ہے. ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس آواز کو کم کریں. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے مسلم علاقوں میں یہ رواج چل گیا ہے، مسجد کے نام پر، عیدگاہ کے نام پر، مدرسے کے نام پر اور یواؤں کے ادیوگ سے صرف جلسہ جلوس کرتے رہو ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں. اس سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. پھر بھی اگر کرتے ہی ہیں تو اگر آپ اس میں ایک پروگرام میں، ایک جلسہ میں اگر پورے گاؤں میں یا آس پاس کے گاؤں میں مائک لگواتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ آپ شکشا سے بہت دور ہیں. آپ کے علاقے کے لوگ پڑھائی سے نہیں دلچسپی رکھتے ہیں. اس لیے جو وقت پڑھائی کا وقت ہے، جو سمے پڑھائی کا سمے ہے، اس سمے میں آپ مائک لگوا کے، آپ صرف وہ گاؤں نہیں جس گاؤں میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، بلکہ آس پاس کے گاؤں میں آپ مائک لگوا کے پورے گاؤں میں اپنی آواز کو رکھ رہے ہیں. اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ آپ پڑھائی سے نہیں دلچسپی رکھتے ہیں. آپ اگر اس طرح کے جلسے جلوس کرتے رہیں گے تو بچے کا جو پڑھنے کا وقت ہے اس وقت وہ لوگ کیا کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہم اگر ایسی جگہ بستے ہیں جہاں کی اکثریت ہندو ہے تو مائک میں جو آپ قیام کرتے ہیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے دوسری بات ہے. صحیح یا غلط دوسری بات ہے. اس سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر آپ فجر کے فوراً بعد ایک یعنی اونچی آواز میں مائک میں اگر اس طرح قیام کرتے رہیں گے تو آپ کے اگل بغل میں جو ہندو بھائی ہیں اس سے دقت تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن یہ کبھی بھی آپ کے اسلام کو اسٹڈی اور پڑھنے کی طرف کبھی نہیں مائل ہوں گے، کبھی نہیں آئیں گے کہ ذرا دیکھ لیتے ہیں اس دھرم کو. اس لیے کہ جس چیزوں سے ہم پہلے اس کو مائل کر سکتے تھے، اپنی دھرم کی اور اس کو مائل کر سکتے ہیں، پہلے ہی ہم نے اس کے کانوں میں نفرت بھر دی ہم نے یہ آواز کے ذریعے، ساؤنڈ کے ذریعے. تو کیسے وہ لوگ ہمارے دھرم کی اور آئیں گے؟ اسلام شانتی کی بات کرتا ہے، اسلام امن کی بات کرتا ہے، اسلام لوگوں کو سرکشا دینے کی بات کرتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ
مسلم تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی آواز یا جس کے منہ سے دوسرا مسلمان سرکشت رہے تو وہی مسلمان ہے، وہی مسلم ہے۔ پیارے ساتھیوں، آج رمضان کے مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، روزے رکھیں گے کوئی اور ٹینشن کسی اور کو ہے۔ ہم 1 بجے اٹھ جاتے ہیں، امام صاحب 1 بجے اٹھ کر مائک میں آ جاتے ہیں، پھر مائک میں آ کے غزل، نعت اور قرات اور اس طرح تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ کہ سب لوگ مسجد کے بغل میں اگر کسی کا گھر ہے، اس میں اگر بوڑھا ہے، بیمار ہے، اس میں بچے ہیں، ان پر تو روزہ فرض نہیں ہے نا، تو وہ لوگ اور آپ کی آواز سے نہیں سو پاتے ہیں تو اس کا گناہ کس کے اوپر جائے گا، اس کا گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ آپ جو 1 بجے سے لے کر فجر تک چلاتے رہتے ہیں، ہانکتے رہتے ہیں، شور شرابہ کرتے رہتے ہیں، ہنگامہ کرتے رہتے ہیں مائک میں، اس میں اگر اگل بغل میں ہندو ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ اسلام کے بارے میں کیا سمجھے گا، وہ اسلام کے بارے میں کیا سوچے گا، اسلام کے بارے میں کیا وہ سیکھ لے گا؟ جو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم بار بار اپنے مائک کا استعمال کرتے ہیں، دوسروں کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ آج کل ایک اور فتنہ برپا ہو گیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، کہ آج کل میں دیکھتا ہوں، جب بھی گھر جاتا ہوں دیکھتا ہوں روزانہ کسی نہ کسی گھر میں امام صاحب آ کر اس میں کیا کرتے ہیں، اس کو میلاد کہتے ہیں، حالانکہ وہ میلاد ہے ہی نہیں، وہ یعنی گھر میں تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں ہر دن۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ مائک میں لاؤڈلی اس طرح پروگرام کرتے رہیں گے روزانہ تو گاؤں کے جو بچے ہیں، وہ پڑھائی کا وقت ہے، اس پڑھائی کے وقت میں جو آپ اس طرح کی تقریر کرتے رہتے ہیں تو وہ لوگ کیسے پڑھیں گے؟ کیا آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، کیا آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ جہاں پروگرام کر رہے ہیں اپنی آواز کو وہیں تک سیمت رکھیں؟ اس سے ہمارے انجانے میں سماج کو یہ میسج جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو مسلم قوم ہے، مسلم جاتی ہے، اس کا تعلق، اس کا سمپرک پڑھائی سے نہیں ہے، بلکہ اسلام کے نام پر شور شرابہ، ہلہ ہنگامہ کرنا ہی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے تمام دوستوں اور بہنوں سے کہ اسلام دھونی پردوشن کے خلاف ہے۔ اسلام اونچی آواز میں بات کرنے کو بھی منع کیا ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اونچی آواز میں بات کرنا، اپنے دھرم کا پرچار کرنا، یہ اسلام کا دین ہے، تو اس سے پہلے آپ کے بھی 100% مسلم والا ملک، کنٹری سعودی عرب میں آ جائیے، انشاءاللہ میں یہاں رہتا ہوں۔ یہاں دھرم کے نام پر کوئی بھی آواز نہیں، اذان اور اقامت کے علاوہ۔ کیا یہاں پروگرام نہیں ہوتا ہے؟ آپ سے زیادہ ہوتا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے زیادہ ہوتا ہے پروگرام، لیکن سسٹمیٹک انداز میں، ایک مارجت انداز میں، جہاں جہاں ضرورت ہے وہیں وہیں یہ لوگ اسپیکر لگواتے ہیں، خواہ مخواہ بلا وجہ کہیں مائک اور یہ شور شرابہ ہنگامہ یہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ شانتی میں رہے، لوگ سکون میں رہے۔ یہ اسلام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ اسلام لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ہانیکارک نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی۔ اسلام تو یہاں تک فرما دیا، لا ضرر ولا ضرار، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اپنا نقصان ہو، اور کوئی ایسا بھی مت کام کرو جس سے دوسروں کا نقصان ہو۔ جہاں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اصل مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرا مسلمان سرکشت رہے، جہاں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خود پر بھی نقصان نہ اٹھاؤ اور دوسرے پر بھی نقصان نہ کرو، وہ اسلام کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ آپ دھرم کے نام پر لوگوں کی نیند خراب کریں، دھرم کے نام پر پڑھائی میں خلل ڈالیں، دھرم کے نام پر بوڑھے، بچوں اور مریضوں کی تکلیف کو اور زیادہ کرے؟ قطعاً کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھیوں، اس دھونی پردوشن کو لے کر، اس نوائز پولیوشن کو لے کر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم سے ہو سکے تو جہاں تک ہو سکے اس آواز کو ہمیں چاہیے کہ ہم کم کریں، تاکہ لوگ آج کل جو دھونی پردوشن کو لے کر بات کرتے ہوئے اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے، یہ انگلی نہ اٹھائے، بلکہ اس ٹاپک پر بات کرتے ہوئے اسلام سے دوسروں کو سیکھ لینے کی تلقین کرے، سیکھ لینے پر وہ اتساہت کرے۔ اس طرح ہمیں اپنی دھارمکتا کے نام پر، اپنے دھرم کو پالن کرنے کے نام پر
اس طرح ہمیں مائک کو یوز کرنا چاہیے، مائک کو व्यवहार کرنا چاہیے۔